السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دی لیڈی لائف اسٹائل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی مشکلات کو آسان کریں، آپ کو اور نیکی کرنے کی توفیق دیں، آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں اور آپ کو ہدایت دیں، آمین۔ اس ویڈیو میں ہم استغفر اللہ کے میریکل پر بات کریں گے جو کہ ایک بردر نے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا کہ ہم اب سے استغفار کا ورد کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا چینجز آتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ سنا ہے اس کے بارے میں، استغفار کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے معجزات سے شروع ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اللہ کی مرضی سے۔ مہینہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہوا کہ میرے استغفار میں واقعی کامیابی نہیں ہو رہی۔ اموار کے اظہار کے لحاظ سے یا کم از کم جیسے میں انتظار کرتا تھا۔ میں نے اتنے لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں جو کچھ دنوں یا ہفتوں میں بڑے بڑے سے پہاڑ ہلا دینے والا استغفار ہے یہ۔ تو میرے توقعات اس طرح ہی تھے۔ تو میں 3 مہینے کے اختتام پر اصل میں بیٹھ گیا اور ان استغفاروں پر غور کیا جو میں کر رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے استغفار کرنا شروع کیا تو میں اسے ان بہت سی چیزوں میں شامل کر لیا ہے جو میں پہلے بھی کر رہا تھا، مثلاً شکریہ، تہجد کی نماز وغیرہ۔ اگر میں خود کو ایمانداری سے دیکھوں تو میری پوشیدہ عقیدت یہ تھی کہ میں پہلے ہی بہت سی چیزیں کر رہا ہوں، شاید استغفار بھی انہی میں شامل ہو جائے۔ اس کو آزمانے میں کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ میں اپنے استغفار کو آدھے دل سے کر رہا تھا اور اس نتیجے میں محسوس ہوا کہ میری زندگی بھی آدھے دل میں ہی حرکت کر رہی ہے۔ اب آدھے دل سے یہ نہیں مطلب تھا کہ میں دھیما نہ تھا۔ میں اپنے استغفار کو بالکل توجہ سے کر رہا تھا جتنا میں توجہ دے سکتا ہوں۔ میں دن بھر کی غلطیوں پر غور کرتا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں اپنی آدھے دل سے نیت میں غلطی کر رہا تھا۔ میں انتہائی نیت، پورے یقین اور پوری توقعات سے چیزوں کی تبدیلی کی امید کو نہیں دیکھ رہا تھا جیسے کہ میں شاید دیکھ سکتا تھا۔ یہ وہ کچھ ہوتا ہے جب ہم ایک ساتھ بہت سی چیزیں لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ گر پڑتے ہیں۔ اختتامی نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کاموں کو پسند فرماتا ہے جو مسلسل ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ تو میرے سب سے بڑے نتیجہ یہ ہیں کہ استغفار سے مضبوط نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی نیت کی احتیاط کرنی چاہیے اور امیدوں کی توقعات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی اپنے توبہ میں مخلص ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں استغفار کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ آپ قرآن میں مقرر شدہ استغفار کے فوائد کے نقصان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی سالوں کا درمیانہ وقفہ ہمارے حوصلہ افزائی اور طاقت کو دہو دیتا ہے کہ ایک اور دفعہ اٹھ کر اسے مزید ایک بار کوشش کریں جب دیگر کچھ ناکام ہو گیا ہوں، اور اسی لیے ہم اکثر نتائج کو چھوٹے دھمکوں میں گزار دیتے ہیں۔ یہ کرنا کہنے سے بہت آسان ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یہ بھی وہ وجہ ہے کہ میں عام طور پر اپنے آپ کو مختصر مدت کی مہلتیں دیتا ہوں، مثلاً استغفار پر توجہ دینے کے کچھ مخصوص دنوں کا تعین کریں اور پھر تمام تبدیلیوں کو لکھ لیں جو واقع ہوتی ہیں۔ لکھنا ہمیشہ ذہانت افزا ہوتا ہے، آخر میں زیادہ ترہم اس کا ہی کرتے ہیں، میں بھی شامل ہوں۔ یہ ایمان کو مستقل بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ اس چیلنج کو مزید دنوں تک پڑھا جائے۔ میں نے بھی بقرہ اور حال ہی میں استغفار کے ساتھ اسے کیا ہے۔
اوپر کی آیات پڑھیں۔ اللہ ہماری حالت کو نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنے اندر کی چیزوں کو نہیں بدلتے۔ تو بیرونی تبدیلی کا پہلا مرحلہ ہمارے اندر خیالات کی تبدیلی ہے، لیکن اندر تبدیلی کو ہمیں لے کر آنا ہے۔ آپ کو اپنی اندرونی خیالات کو بدلنا ہوگا تاکہ اللہ آپ کے بیرونی حالات کو بدل سکے۔ یہ سادہ ہے مگر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم چھوٹے قدموں کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان چھوٹے قدموں کی کو قدر کرتا ہے اور ہمیں انعام دیتا ہے، ہمیں زیادہ قوت اور حوصلہ دیتا ہے کہ بڑے بالغ قدموں کو اٹھائیں۔ آپ خوش ہو جائیں گے، شکریہ دیں اور وہ زیادہ دیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی استغفار کا میریکل گزرا ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی مشکلات کو آسان کریں اور آپ کو استغفار کرنے کی توفیق دیں۔ آمین۔